السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زنا کسے کہتے ہیں؟ زنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ زنا کی کتنی اقسام ہیں اور ہر قسم کے زنا کی سزا کیا ہے؟ یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی، لہذا آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو میں بیان کیے گئے زنا کے اعمال اور ان کی سزائیں سنتے وقت استغفار ضرور کرتے رہیں۔ محترم ناظرین، اگر مرد ایک ایسی عورت سے صحبت یعنی ہم بستری کر لے جو اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کا، بلکہ غیر محرم عورت کو چھونا بھی زنا کا ہی حصہ ہے، یعنی غیر محرم عورت کو نظر بھر دیکھنا بھی زنا ہے۔ قرآن پاک اور حدیث سے ثابت ہے سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ زنا شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہے کہ جو شخص زنا جیسے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اور بغیر توبہ کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے یعنی مر جائے تو اس پر مصیبتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے اور اس پر اس کے زنا کے ہر عمل کے بدلے آخرت کا ملتا جلتا عذاب ہوگا۔ محترم ناظرین، جان لیجیے کہ زنا کے 30 اقسام ہیں اور زنا کے ان تمام اقسام کے بدلے قیامت کے دن نہایت سخت عذاب نازل ہوگا۔ نمبر 1، جو مرد یا عورت غیر محرم کے لیے چہرہ سنوارتا تھا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ نمبر 2، اگر غیر محرم کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا تو قیامت کے دن چہرے کا گوشت گر جائے گا۔ نمبر 3، غیر محرم کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل جاتا تھا تو قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے مشعل کیا جائے گا یعنی جلایا جائے گا۔ نمبر 4، غیر محرم سے دل لگی کی باتیں کرتا تھا تو قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا۔ نمبر 5، غیر محرم سے ہنسی مذاق کر کے حق کہہ کے لگاتا تھا تو قیامت کے دن چیختا چلاتا اٹھے گا۔ نمبر 6، غیر محرم سے ملاقات کر کے خوش ہوتا تھا تو قیامت کے دن غمگین اور خدا اس حالت میں اٹھائے گا کہ نمبر 7، غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتا تھا تو قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 8، غیر محرم سے ملاقات کے لیے چل کر گیا تو قیامت کے دن پاؤں میں آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی۔ نمبر 9، غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گا، ہاتھ میں آگ کے ہاتھ کی کڑیاں پہنائی جائیں گی۔ نمبر 10، غیر محرم سے زنا کی ابتدا منہ ملانے سے کی یعنی بوسہ سے کی تو قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 11، غیر محرم کے گردن سے گردن ملائی تو قیامت کے دن گردن میں آگ کے زنجیر ڈال جائیں گے۔ نمبر 12، غیر محرم سے سامنے شرمگاہ سے لباس ہٹایا تو قیامت کے دن اسے تارکول کا لباس پہنایا جائے گا۔ نمبر 13، غیر محرم سے مل کر جس سے پیاس بجھائی تو قیامت کے دن پیاسا اٹھایا جائے گا۔ نمبر 14، غیر محرم سے ملاپ کے دوران جنسی طوفان اٹھایا تو قیامت کے دن شرمگاہ کو آگ سے دہکایا جائے گا۔ نمبر 15، غیر محرم سے ملاقات کے وقت شرمگاہ سے منی خارج ہوئی تو قیامت کے دن شرمگاہ سے بدبو خارج ہوگی۔ نمبر 16، غیر محرم کے بالوں میں محبت سے انگلی پھیری تو قیامت کے دن بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹایا جائے گا۔ نمبر 17، غیر محرم کی چھاتی سے مزہ لیا تو قیامت کے دن چھاتی کے بل لٹکایا جائے گا۔ نمبر 18، غیر محرم کے جسم کی مہک سونگھے تو قیامت کے دن جسم سے حیران کن اذیت ناک بدبو آئے گی۔ نمبر 19، غیر محرم کے ساتھ ایک بستر پر اکٹھے ہوئے تو قیامت کے دن آگ کے تندور میں یکجا کیا جائے گا۔ نمبر 20، غیر محرم کے ساتھ اپنے جسم کو دکھایا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ننگا پیش کیا جائے گا۔ نمبر 21، غیر محرم سے زنا کے لیے لوگوں سے چھپ کر گیا تو قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بے عزت کیا جائے گا۔ نمبر 22، غیر محرم سے تعلق چھپانے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولا تو قیامت کے دن اس کے منہ پر مہر لگا کر اس کے اعضاء سے گواہی دی جائے گی۔ نمبر 23، غیر محرم سے اپنی حسن و جمال کی تعریفیں سنی ہوں تو قیامت کے دن سب لوگ لعنتیں بھیجیں گے۔ نمبر 24، غیر محرم سے مل کر سلام کرنے والے پر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی لعنت فرمائے گا۔
نمبر 25 غیر محرم کے جسم سے بوسے لے تو قیامت کے دن سانپ پورے جسم کو ڈسیں گے۔ نمبر 26 غیر محرم سے زنا کے وقت انگ انگ سے مزہ لے پایا تو قیامت کے دن اس کے انگ انگ کو بچھو کاٹیں گے۔ نمبر 27 غیر محرم کے جسم پر اختیارات پایا تو قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کو اللہ تبارک و تعالی زانی شخص کی نیکیوں پر اختیار دے دے گا۔ نمبر 28 غیر محرم کے جسم پر سواری کی تو قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کے گناہ اس کے سر پر سوار ہو جائیں گے۔ نمبر 29 غیر محرم سے ہمیشہ کی دوستی کی وعدے کیے تو قیامت کے دن جہنم میں ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ اور نمبر 30 غیر محرم سے کلام کے مزے لیے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کے لطف سے محروم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محترم ناظرین، زنا کو اسلام میں گناہ کبیرہ یعنی بہت ہی بڑا گناہ شمار کیا جاتا ہے، اور اسلام میں ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی سزا رکھی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کی سخت سزا دی جائے گی۔ غیر محرم سے زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، جبکہ محرم سے زنا کرنا اس سے بھی زیادہ کبیرہ اور غلیظ عمل ہے۔ زنا کی سزا رجم ہے اگر شادی شدہ ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے ہیں، مگر آج کل اس کی حدود کا نفاذ نہیں، جس کا سبب یہ گناہ اس معاشرے میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور زنا میں مبتلا لوگوں کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، اور انہیں اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی ذلت والا عذاب ہے۔ جب تک ایک زناکار شخص اپنی زنا کی شرعی سزا نہیں پاتا تب تک وہ پاک صاف نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کو سچے دل توبہ کرنی چاہیے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ایسا شخص اپنے گناہ پر نادم ہو کر توبہ کرے اور آئندہ ایسا گناہ نہ کرنے کا پکا سچا وعدہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد غفور الرحیم ہے۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ زنا جیسے گناہ کبیرہ کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ہوتے ہوئے تو کوئی شخص زنا کر ہی نہیں سکتا۔ بخاری شریف اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور دیکھو زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ القرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہو تو کھلے میدان میں پتھر مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارا ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ باروایت بخاری شریف آج کے دور میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اس گناہ کے کبیرہ میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں، خاص طور پر جب بازار وغیرہ میں خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کس کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے، کچھ معلوم نہیں۔ یا لڑکی اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں اور پریشان کے سامنے کے ساتھ سناتے ہیں، اور ان کو بھی یہ راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ایسا کام کرتے ہیں اور اس کے گناہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے، اور اس کے گھر کی برکت بھی اٹھا لی جاتی ہے۔ ایسے ماں باپ کو روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہوگا۔ قرآن پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ خود پاک دامن ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پاک دامن بیوی کا شوہر عطا فرمائے گا۔ یعنی زنا کے گناہ سے نسیان، HIV، ایڈز اور کینسر جیسی موذی بیماریاں پھیلتی ہیں، جبکہ ایسے انسان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے، اور اس میں سے دین اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا ایسے شخص ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تم ایسا قرض لے گا تو تیرے گھر میں والوں یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، اس کبیرہ گناہ کی اور بھی بہت سی سخت سزائیں ہیں، لہٰذا جو بھی اس کبیرہ گناہ سے بچے اور دوسرے کو بھی محفوظ رہنے دے۔ اگر کوئی شخص اپنے زنا کا کسی دوست لڑکے یا لڑکی کو سناتا ہے اور اس کے دل میں بھی زنا کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کا گناہ بتانے والا کو بھی مل جائے گا، یہ کیونکہ اس نے اس غلط راستے پر چلایا ہے۔ کتنی تفصیل سزا زنا کے گناہ کی ملے گی، اتنی سزائیں کسی اور گناہ کی نہیں ہیں۔ ان میں سب سے بڑی سزا تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے ہم کلام ہونا بھی پسند نہیں فرمائے گا، اور اسے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے دست بستہ اور چشم پر نم دعا ہے کہ ہمیں ایسے کبیرہ گناہ کے قریب بھٹکنے سے بھی محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آپ میں سے جو بھی اس گناہ سے محفوظ ہے وہ کمنٹ میں آمین ضرور بولیں، اور
جن سے یہ گناہ سرزد ہو چکا ہے تو وہ رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو اپنے تمام رابطہ نمبروں کے ساتھ شیئر کرتے رہ جائیں۔ اگر کوئی ایک شخص بھی آپ کے شیئر کرنے سے اس گناہ کبیرہ سے محفوظ ہو گیا تو آپ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔